الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بسم اللہ کی فضیلت جانیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو روزانہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہم بیان کرنے جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یعنی جو بھی اہم کام آپ شروع کریں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے، جیسے کہ کھانا کھلانے میں، پانی پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولتے لگاتے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف پر سننے، جوتے پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنا یا بند کرنے میں، الغرض ہر جائز کاموں میں جس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے۔ لیکن جس چیز کو شریعت نے منع کیا اس پر بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، جیسے کوئی اگر شراب پیتے سمے بسم اللہ پڑھے، یا زنا کرتے سمے بسم اللہ پڑھے، یا چوری یا ڈاکہ ڈالتے سمے بسم اللہ پڑھے تو وہ کفر ہے۔ جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے اس پہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہنے یا اتارے یا کوئی چیز رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک مہر ہے، یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے پر پھر جنات ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج کے حروف کی ادائیگی لازمی ہے، اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں آپ اپنے کانوں سے سن سکیں، یعنی بسم اللہ شریف اس طرح پڑھیں کہ آپ خود اسے اس طرح سن سکیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک دم حروف اچھے سے نکالا کرے۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور منع فاسد ہونے کی صورت میں گناہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ ہے، لہٰذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لے، نیت جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص بخصوص ضرورت نہیں ہے تو وہاں بسم اللہ بھی کہہ دیں گے تو درست ہے، یعنی جہاں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے شریعت کے حساب سے تو وہاں بسم اللہ ہی کہہ دینا کافی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں سے غور سے سننے لگے، اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے۔ یعنی جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو جو بادل ہے وہ مشرق کے سمت چلے گئے، ہوائیں ساکن یعنی رک گئی، سمندر میں جوش آ گیا، چوپایوں غور سے کان لگا کے اس بسم اللہ کو سننے لگے، اور شیطان کو فرشتے پتھر آسمانوں سے مارا گیا، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم
جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی میں اس میں برکت دے دوں گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورۃ النمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے، اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ کی جو کہ دوسرے سورت کے مابین ایک فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے۔ یعنی کوئی سورت اگر ہم شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں بسم اللہ شریف اس میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ ایک سورت کو دوسری سورت کے فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے۔ بسم اللہ کی بے جو ہے اس کی اہمیت سمجھیے، اللہ عز و جل بعض انبیاء علیہم والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 50 یعنی 50 صحیفے حضرت سیدنا سیس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم و علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے۔ تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے نیز یہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا والصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی جو قرآن مجید میں 114 سورہ، اس سارے سورہ کا مفہوم سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون لفظ بے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ بی کانا مکانا و بی یکون ما یکون، یہ یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل ہی سے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ عز و جل سے ہی ہوگا۔ تو بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ عز و جل سے ہی ہے، اور جو ہوگا وہ اللہ عز و جل سے ہی ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے سلطان سرور جیسان سردار جو دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ عز و جل کے محبوب نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور پتلی اور سفیدی میں ہے۔ اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا، پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے مسکول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا، زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کلمہ خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں ہیں، ویسے تو پورا ہم ایسے نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آگے اور ایک ویڈیو لے کے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے ہی بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔